تعلقات سب سے پہلے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے محبوب کی بات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرے لیکن محبوب کی بات پہ عمل نہ کرے، محبوب کی بات پہ عمل اس کو دشوار محسوس ہو، تو وہ اپنے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہوتا۔ تو دعویٰ ہو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا، اور عمل وہ ہو جو ان کو پسند نہیں، تو یہ بندہ اپنے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہوگا۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں جس کا دعویٰ اور اس کی دلیل اور اس کا عمل برابر ہو جائے، یعنی وہ ساری تعلق داریاں چھوڑ دے، وہ دیکھے کہ میرے رشتہ دار تو یہ کہہ رہے ہیں، ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں، میرے تعلق داریاں یہ کہہ رہی ہیں، میرا اس وقت کاروبار کا یہ تقاضا ہے، لیکن میرے اللہ اور اس رسول کا یہ حکم نہیں ہے۔ وہ ان کے حکم کو اہمیت دے، ان کی محبت کو اہمیت دے، اور اس مقام پہ پہنچے کہ اشد حبا للہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حقیقی ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں اشد حبا للہ، جو سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے پیار کی وجہ سے دوسروں سے پیار کرتے ہیں۔ تو جس میں یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو حاصل کرے، چاشنی حاصل کرے۔ دوسرا طریقہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ پہلی خوبی تو یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبت کرے۔ دوسری خوبی یہ ہو کہ وہ لوگوں سے بھی محبت اللہ کی وجہ سے کرے۔ وہ لوگوں سے اگر نفرت رکھتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اس کو ذاتی کے مسائل ہیں، اس وجہ سے کہ یہ بندہ اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہے۔ وہ کسی سے محبت رکھے تو اس لیے نہیں کہ مجھے مادی اس سے فائدہ ہے، بلکہ یہ رکھے کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا امتی۔ اس طرح تعلق جوڑے گا تو یہ دوسری خوبی ہے کہ جو اس رویے پہ عمل پیرا ہو جائے، اللہ اسے ایمان کی چاشنی نصیب کرے، یعنی وہ صحابہ کرام سے محبت کرے، حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے محبت کرے، حضور کی آل سے محبت کرے، حضور کی امت کے اولیاء سے پیار کرے۔ صرف اس وجہ سے کرتا ہے۔ ہم صحابہ سے پیار ان کی کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے جانثار ہیں، وہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو ان سے محبت کرنے والا وہ ہمارا بھی محبوب ہوگا۔ ہم اپنے والدین سے محبت کریں اس وجہ سے کہ والدین سے محبت اور ان سے حسن سلوک کا حکم اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ رشتہ داروں سے محبت ہو اس وجہ سے ہو کہ ان سے حسن سلوک کا حکم خود حضور نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن نے ارشاد فرمایا ہے۔ کسی پہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آئے تو کہا کہ للوالدین والاقربین، اپنے والدین پہ خرچ کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ تو رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، اس کا حکم تو اللہ نے دیا ہے۔ ان سے محبت اللہ کی وجہ سے ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کسی اور کو دو گے تو اللہ سنگل اجر عطا فرمائے گا، رشتہ دار پہ خرچ کرو گے اللہ دونا اجر عطا فرمائے گا۔ تو کوئی رشتہ دار سے محبت کرتا ہے اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ یہ ہوتا ہے میں کسی سے حسن سلوک کروں، کسی پہ احسان کروں، اچھا رویہ رکھوں، تو میرے دل میں بھی امید پیدا ہوگی کہ یہ جب اس کو مجھ سے کوئی کام ہوگا تو یہ بھی مجھ سے اچھا رویہ رکھے، یہ بھی محبت سے بات کرے گا، میرے کسی مشکل وقت میں یہ بھی کام آئے گا، یہ امید پیدا ہوگی۔ اس وقت جب میں اس پہ اس کی ذاتی حیثیت میں احسان کروں، لیکن میں اس سے اچھا سلوک اگر کروں اس وجہ سے نہیں کہ یہ بدلے میں مجھے کچھ دے گا، بلکہ اس وجہ سے کروں کہ اس سے حسن سلوک کا حکم مجھے اللہ نے ارشاد ہے۔ پھر وہ بندہ اگر میرے ساتھ برا سلوک بھی کرے گا نا تو مجھے دکھ نہیں ہوگا، اس کا رویہ مجھے تکلیف نہیں دے گا، اس وجہ سے کہ میں نے جو اس سے نیکی کی تھی، اس پہ احسان کیا تھا، اس کی وجہ سے تو کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو کیا تھا اللہ کی وجہ سے، اجر اللہ نے دینا ہے، اس احسان کا، اس نیکی کا بدل اللہ نے عطا فرمانا ہے، تو بندے سے تو کبھی توقع رکھی نہیں ہے۔ جب محبت اللہ کی وجہ سے ہے تو
پھر اگلا بندہ چاہے نفرت کرے چاہے محبت کرے، پھر انسان کی طبیعت میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، انسان کی نفسیات متاثر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے عمل اس کی ذاتی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کی وجہ سے کیا تھا، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو پہلی خوبی یہ حضور نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت رکھے، دوسری خوبی یہ بیان فرمائی کہ جو بھی وہ تعلق داری رکھے اس میں ترجیح یہ رکھے کہ میں یہ محبت، یہ تعلق، یہ رشتہ اللہ کی محبت کی وجہ سے رکھ رہا ہوں، تو اس بندے کو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب کرے، ایمان کی چاشنی نصیب کرے۔ تیسری خوبی حضور ارشاد فرماتے ہیں ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، جو بندہ کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، وہ ناپسند کرتا ہے کہ مجھے آگ میں پھینک دیا جائے، اسی طرح وہ ناپسند کرے کہ میں کسی کفریہ تہذیب کا حصہ بن جاؤں، کفر کی طرف لوٹنا۔ میں نے گزشتہ اپنا جو ہمارا جمعرات کی رات حلقہ فہم قرآن کی نشست ہوتی ہے، سورہ بقرہ پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ قرآن نے ایک واضح اصول بیان کیا کہ مسلمان جب جہاد کرتے ہیں ان کے جہاد کا مقصد ہوتا ہے فی سبیل اللہ، کافر جب لڑتے ہیں اس کا مقصد بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کے لڑنے کا مقصد یہ ہے وہ یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ تم صاحب ایمان ہو، تم صاحب فضل ہو، ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تمہارے ایمان سے ہے، وہ تب تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم سے ایمان کی دولت نہ چھین لے۔ تو ارشاد فرمایا جو بندہ کفریہ تہذیب، کفریہ رویہ، کافروں سے میل جول، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کے رسم و رواج ان میں نہیں پڑتا بلکہ وہ ان چیزوں سے یوں ہی نفرت کرتا ہے جیسے وہ آگ میں پھینک دیے جانے کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب کرے گا، ایمان کی چاشنی نصیب کرے گا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ جو میں مسلم ہوں، اللہ نے مجھے اسلام عطا فرمایا، میری اپنی ذاتی شناخت ہے، میری منفرد شناخت ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، جو رسول اللہ نے دین عطا فرمایا مجھے وہ کافی ہے، جس کے بارے ارشاد فرما دیا حروف السلم کافر، اسلام میں پورے داخل ہو۔ جب اسلام پورا دین ہے، پورا ضابطہ حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے، مجھے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب میری ہر ضرورت کو اسلام پورا کر رہا ہے، وہ معاشی مسئلہ ہو، معاشرتی مسئلہ ہو، وہ گھریلو زندگی ہو، میری ذاتی اور انفرادی زندگی ہو، میری ہر ضرورت کو اسلام پورا کر رہا ہے، تو میں کسی اور نظام کو کیوں دیکھوں گا، کسی اور کلچر کو کیوں دیکھوں گا، کسی اور تہذیب کو کیوں دیکھوں گا، مجھے میرا اسلام کافی ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص کفر کی طرف لوٹنا، ان کی تہذیب کا حصہ بننا اسی طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں پھینک دیا جانا ناپسند کرتا ہے، اللہ اس بندے کو ایمان کی چاشنی نصیب کرے۔ تو تین خوبیاں حضور نے بیان فرمائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، لوگوں سے تعلق و رشتہ داری اور محبت کا رویہ رکھے تو اللہ کی وجہ سے رکھے، اور وہ کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینک دیے جانے کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ اس شخص کو ایمان کی حلاوت نصیب کرے گا۔ حضور جانے کا اعلان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر کچھ احادیث میں اور ذرائع بھی بیان ہوئے ہیں جو ایمان کی چاشنی اور حلاوت پہ دال ہیں، اور بتاتے ہیں کہ کس طرح انسان ایمان کی حلاوت کو پا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کو گفتگو آئندہ نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔